حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں، فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا، یوسف علیہ السلام، حسین جمیل بیٹا۔ بھائی لے کے گئے اور لمبا واقعہ حسد کرتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے زیادہ پیار کیوں کرتے ہیں، ان کو زیادہ محبوب کیوں رکھتے ہیں، ہر بات میں ان کو ترجیح کیوں دیتے ہیں، ہم بھی تو آخر باپ بیٹے ہیں، اولاد ہیں۔ تو انہوں نے مارنا چاہا، کنویں میں پھینک دیا، کنویں سے پھر غلام بن گئے، بیچ دیے گئے، پھر جیل میں قید خانی کی زندگی گزاری۔ اتنا عرصہ گزر گیا، بیٹا نہ ملا، بیٹا کبھی کنویں میں، کبھی بازاروں میں بک رہا ہے، کبھی جیل خانوں کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام ایک ہی آس لگا کے بیٹھے ہیں کہ میرا بیٹا کب ملے گا۔ ایک اسی پر روتے روتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، بیٹا بھی گیا، آنکھوں کی بینائی بھی گئی۔ اچھا، کچھ لوگ نا اس سے ایک دلیل پکڑتے ہیں کہ جی نوحہ خانی کرنا، رونا دھونا یہ جائز ہے، اگر جائز نہ ہوتا تو اتنا عرصہ حضرت یعقوب یوسف کے پیچھے کیوں روتے؟ روئے تو حضرت زینب کے پیچھے، اللہ کے محبوب پیغمبر اپنی بیٹی زینب کے پیچھے بھی ہیں۔ رونا آ جانا اور چیز ہے، اور اس کا دکھاوا کرنا، ایک شکل بنانا، ڈرامہ بازی کرنا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ رونے پہ تو اللہ نے منع ہی نہیں کیا، بلکہ اس آنکھ پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جو اللہ کے خوف سے روتی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا رونا بے اختیار تھا، اور وہ روتے تھے، وہ جان بوجھ کے، یا کوئی ڈرامہ یا ویلا نہیں تھا جیسے ہم سالانہ ایک پریکٹیکل ایک ایکشن بنا کے 10 دن کے لیے روتے ہیں اور رونا دھونا ہوتا ہے ہمارا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی واپس ملا دیا اور آنکھوں کی بینائی بھی واپس کر۔ ہم نے کئی دیکھے جن کی آنکھوں کی بینائی گئی، دوبارہ واپس ہی نہیں آئی۔ کئی کیا اکثر ایسے ہی ہے، جس کی آنکھوں کی بینائی ایک دفعہ چلی جائے دوبارہ نہیں آتی، لیکن صبر کیا، اللہ سے مانگتے رہے، اللہ نے بیٹا بھی واپس کر دیا اور آنکھوں کی بینائی بھی واپس لوٹا دی۔ اسی طرح حضرت یعقوب کا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے بچپن کی زندگی میں پہلا معاملہ آزمائش کا کنویں میں گرا دیے، اور پھر راہزنوں کے ہاتھ چڑھا اور پھر بازار میں بیچ دیا گیا۔ بازاروں میں گولیاں لگ رہی ہیں۔ پھر تیسری آزمائش کیا آئی؟ الزام لگا اور جیل خانے میں ڈال دیے گئے۔ لیکن کیا کیا؟ کنواں ہے، بازار ہے، جیل خانہ ہے، اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں توڑا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ فرمایا تعلق بھی نہیں توڑا، صبر کا دامن بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ نے کیا نتیجہ دیا؟ فرمایا کہ مصر کا حاکم بھی بنا دیا اور وقت کا نبی بھی بنا دیا، سب کچھ واپس آ گیا، باپ بھی مل گیا، سلطنت بھی مل گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وقت کا اتنا عظیم پیغمبر بھی بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قصے سے ایک بات یاد آئی کہ سورۃ یوسف جو قرآن مجید کے اندر 12ویں سپارے کے اندر ہے، فرمایا کہ جس عورت کے پیٹ میں بچہ اور پریگننٹ ہو، وہ چاہتی ہو کہ میرے بچے کو اللہ تعالیٰ حسن سے لاجواب کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ ان ایام کے اندر سورۃ یوسف کو ہر روز پڑھے، وہ اس کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 سے بھی حسین اولاد اس کو عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی، حضرت یوسف علیہ السلام نے برداشت کیا، صبر کیا، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق نہ توڑا، تو اللہ تعالیٰ نے نتیجہ کیا دکھایا
کہ وقت کا حاکم سلطنت بھی دی اور پھر ساتھ میں جلیل قدر پیغمبر بھی بنا دیا۔ تو میرے بھائی صبر اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا رتبہ، بہت بڑا مقام ہے، اللہ کے ہاں اس کی بہت بڑی شان ہے۔